جو ہو رہی تھی انہوں نے بلا لیا ہے. اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ان کے سامنے ہوگا. اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو ضرور ان کو سزا ملنی چاہیے. اس سے پہلے دیکھیں وہ مونس الہی کے خلاف کیس سن چکے ہیں. علی قادر مونس الہی کے خلاف کیس پرویز الہی نے نہیں سنا تھا. علی موسیٰ گیلانی کے خلاف کیس یسر رضا گیلانی نے نہیں سنا تھا. یہ باتیں نہ کرو. انہوں نے سنے ہیں دوسروں کے بیٹوں کے خلاف. تیسرا بچہ ان کا اپنا بچہ ہے بھائی, اپنے بچے not before me. اپنے بچے کے خلاف کچھ چیز اگر مل کے اگر وہ انصاف کر دیں تو کیا وہ اپنی ڈگنیٹی کو برقرار رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ مجھے بتائیں. نہیں, ان کے ساتھ کے 16 ججز ہیں ماشاءاللہ. ان میں سے کیا یہ 2 یا 3 ججز ایسے نہیں ڈھونڈ سکتے جن پر میں اور آپ ہم سارے کہیں کہ ہاں بھئی ان کا نہ کوئی جج صاحب سے کوئی اتنا واسطہ ہے, نئے آئے ہیں یا پرانے ہیں, لیکن ان کی انڈیپینڈنس ہے. پیغمبروں کی ولیوں کی بھی اولادیں جو ہیں وہ اس طرح سے بھائی میرے, یہ جو ایک نیا ڈرامہ شروع کر رکھا ہے نا تم لوگوں نے گھٹیا قسم کے دنیاوی کاموں کے لیے, تم ایسی ایسی ہستیوں کا نام لیتے ہو, تم لوگوں کو شرم سے مر جانا چاہیے. میں کوئی اتنا مذہبی ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں. تم بات کرتے ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ان کا کنڈکٹ لا کے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی جو ہے وہ اس میں ہوئیں گی تو میں انہیں سزا دوں گا. حضرت عمر کا ذکر کرتے ہو. حضرت عمر جناب امیر المومنین تھے, خلیفہ تھے, سخت گیر والد تھے, قاضی نہیں تھے. اور دوسرا آپ کی اسلامی تاریخ میں جو قاضی ہوتا تھا نا میرے بھائی, اگر مشتاق کو نصرت جاوید کے خلاف کوئی شکایت ہے وہ 3 یا 4 گواہ لے کے نصرت جاوید کے خلاف جاتا تھا. کسی بیرسٹر اعتزاز احسن کو لے کر نہیں جاتا تھا, نہ زاہد بخاری کو کرتا تھا, میرے خلاف کرتے تھے, میں جواباً اپنی گواہی دیتا تھا. یہ جو تمہارا یہ جو کالا یہ جو روب پہنتے ہیں, دس از آل اینگلو سیکسن لا. آپ جو پریزنٹ ہوتے ہیں, جو میں سے سمن کرتے ہیں, جو توہین عدالت کرتے ہیں, یہ سارا وہی ہے جو انڈین پینل کوڈ ہے, جس کو آپ پاکستان پینل کوڈ کہتے ہیں. جو آپ نے پروسیجر بنایا ہوا ہے وہ سول پروسیجر کوڈ ہے, کرمنل پروسیجر کوڈ ہے. یہ ساری وہ روایات ہیں جو اینگلو سیکسن روایات ہیں. ان کو اس طرح نہ کریں کہ جی وہ امیر المومنین نے یہ کہا تھا. امیر المومنین کے زمانے میں وکلا نہیں ہوتے تھے, امیر المومنین کے زمانے میں بیرسٹر اعتزاز نہیں ہوتے تھے. آپ ان لوگوں کا مقابلہ دنیاوی کاموں میں کرتے ہو جو ان کے جوتوں کے طویل نہیں ہیں. کون ہوتے ہیں یہ مقابلہ کر رہے ہیں؟ مقابلہ نہیں کر رہے ہیں. یہ نئے آ گئے ہمارے حضرت نوح. کون سا پریزیڈنٹ؟ ماضی سے آپ نے مثالیں آپ بات کر رہے ہیں یار, ماضی سے مثالیں. اس زمانے میں نہیں ہوتا. چھوڑو کیا بات رحیم یار خان سے کالر ہیں, سن لیں. رحیم یار خان سے کالر ہیں, ہم سننے. حد ہوگی تمہارے بھائی. جی السلام علیکم. جی دو باتیں کرنا چاہتا تھا. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ بشارت ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں وکیل ہوں رحیم یار خان سے. جی بشار صاحب, آپ کو گائیڈ کر سکیں. نصرت صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو نہیں سننا چاہیے, کیا یہ آپ کا قانون کیا کہتا ہے ہمارا؟ میں معذرت کے ساتھ 2 باتیں کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ جو بحث آج چل رہی ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب کو بیٹھنا چاہیے تھا یا نہیں, یہ ایک انتہائی فضول بحث ہے. کیونکہ آپ جب سے یہ عدلیہ بحال ہوئی ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے فیصلے ہوئے ہیں چاہے وہ 7 رکنی بینچ کے تھے یا 16 رکنی بینچ کے تھے وہ کنسسٹنٹ تھے. کوئی ایک جج بھی مخالف فیصلہ نہیں دیتا. فیصلہ وہی ہوتا ہے جو چیف جسٹس صاحب کی مرضی ہے. ٹھیک. سیکنڈلی میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ بالکل سازش ہے, لیکن سازش یہ نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کی, نعوذ باللہ کہہ کے میں کہہ رہا ہوں یہ سازش یہ ہے کہ چیف جسٹس کو 5واں خلیفہ بنایا جائے. یہ بیٹے کا قصور تھا یا نہیں, اسے سزا ضرور ہوگی. یہ میری بات آج نوٹ کر لیں. اور اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے میرے جیسا. تم کہہ رہے تھے, ایک منٹ جی بشارت صاحب, 1 منٹ ٹھہریے. میں ابھی بات کر رہا تھا, کہنے لگا جی آپ کی بس میں بات ہوئی ہے. اب میرے بھائی آپ رحیم یار خان بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے سر آج کم از کم 5 لوگ کہہ چکے ہیں سنگاپور کے وزیر اعظم کا ذکر کر کے کہ لی قانون پتہ نہیں کیا ہوتے تھے, انہوں نے اپنے بیٹے کو سزا دی اور اتنے عرصے تک رہے, یہ تو جناب اپنے بیٹے کو سزا دیں گے. ایک صاحب تو یہاں تک چلے گئے, عام سے آدمی تھے, میں نے کہا تمہیں وکیلوں کا کیا پتا, تمہیں کیا پتا کورٹس کا. وہ کہنے لگے جی کہ 3 سال کی سزا ہوگی ارسلان کو اور آپ کے آئندہ صدر جو ہیں وہ افتخار چودھری صاحب ہوں گے. یہ تو لوگوں کی بشارت صاحب آپ لائن پہ ہیں.
جی بشار صاحب یہ بتائیے کہ آپ وکیل بھی ہیں آپ یہ کہ لیکن اگر وہ خود یہ سن کے اگر ایک کیس ان کے سامنے آیا کیس کیا انہوں نے از خود نوٹس لیا ہے تو اگر انہوں نے اتنے از خود نوٹس لیا اگر اس بار نہ لیتے آپ لوگ ہی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی مون سلائی کے اوپر کیس لے لیا فلاں کا لے لیا فلاں کا سٹیل میں فلاں بیٹے کا معاملہ آیا تو اب انتظار کر رہے ہیں کوئی پٹیشن دائر کرے یا کسی ٹی وی چینل پہ چلے تو پھر بات آگے بڑھے ان نے یعنی جس طرف بھی جاتے مناز صاحب یہ ایشو کسی پارٹی نے نہیں اٹھایا کسی فرد نے نہیں اٹھایا یہ میڈیا نے اٹھایا اور چیف جسٹس از اے ویری ویجیلنٹ پرسن اسے پتا تھا کہ میڈیا نے اس کی جان نہیں چھوڑنی اگر وہ یہ مطلب اس کو نہیں ٹیک اپ کرے گا اور چونکہ سو موٹو کا ایشو ہے سو موٹو قانوناً صرف اور صرف چیف جسٹس لے سکتا ہے بالکل جی بڑی مہربانی سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میرا صرف یہ ایشو ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں مشتاق حسب روایت اپنی حسب عادت ایک بے وقوفی کی حد تک مجھے میری بات کہنے نہیں دے رہا ہے یا اس کو غلط کر کے پیش کر رہا ہے میں بار بار تمہیں کہہ رہا ہوں مشتاق یہ ایک تاریخی انیشیٹو لیا ہے جناب جسٹس افتخار چودھری صاحب نے اور میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں لیکن میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ ان کا یہ قدم جو ہے اپنے اصل مقاصد حاصل نہ کر پائے گا اگر وہ خود اس بینچ پر بیٹھے رہے انہیں چاہیے کہ ہٹ جائیں کہ not before me, not before me, جو جرنلسٹ بھی جنہوں نے بات کی آج بھی ہمارے کچھ ساتھی گئے ہیں کل بھی جائیں گے پرسوں بھی جائیں گے ابھی تک تو دوسرے فریق کی طرف سے کوئی چیز نہیں آئی ہے کہ کوئی ثبوت آئے نہ کہیں باہر جو بات ہو رہی تھی چھپی ابھی تو زاہد بخاری صاحب کل جا کے بتائیں گے میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں لیکن توسا شریف سے ایک جو کالر کافی دیر سے ہولڈ پہ جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام کون سا بات کر رہے ہیں عباس بول رہا ہوں سر توسا شریف سے جی عباس بھائی سر میرا کوشچن یہ ہے سر ابھی تک اس کیس کا کوئی کمپلین بھی نہیں ہوئی کیس بھی دائر نہیں ہوا اور چیف جسٹس صاحب نے اس کو پہلے ہینڈل کر لیا عام روٹین میں سر یہ ہوتا ہے کہ کسی عام بندے کا کسی غریب بندے کا کیس ہوتا ہے وہ ایف آئی آر کرتی ہے اس کے بعد وہ چلان ہوتا ہے عدالت میں کیس پھر جاتا ہے ڈائریکٹ چیف جسٹس صاحب کو بات تو نہیں ہے سر نہیں بھائی صاحب لیکن اس میں عرض یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے اپنے بیٹے کا نام آ رہا ہے تو وہ بیچارے اگر نہ قدم لیتے وہ مشتاق ٹھیک کہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی پوری دنیا پہ یہ کر لیتے ہیں ان کے بیٹے کے بارے میں کہانیاں ہیں یوٹیوب پہ شاہین صاحبائی کا 38 منٹ کا انٹرویو چل رہا ہے اس کی روشنی میں نصرت جاوید صاحب بکواس کیے چلے جا رہے ہیں حامد میر صاحب فرما رہے ہیں انصار عباسی صاحب نے کالم لکھے ہیں اور یہ سو رہے ہیں ویسے بڑے ویجیلنٹ ہوتے ہیں انہوں نے جو سو موٹو لیا صحیح کیا لیکن بینچ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے میرا یہ کہنا کرسی پہ بیٹھ جائے ناظرین وقت ہے ایک بریک کا بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے